یہ بڑی گہری حقیقت ہے. اکثر لوگ دھوکے کی زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ وہ منافق ہوں، حقیقتاً وہ اس بات سے غافل ہوتے ہیں، اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے کہ ان کے اندر مخفی بت پل رہے ہیں. بڑی شدت کے ساتھ جب وہ غیر میں شرک کے اجزاء دیکھتے ہیں یا آثار پاتے ہیں، اس پر وہ حملہ کرتے ہیں، اور بظاہر بڑی دیانت اور خلوص کے ساتھ اس پر حملہ کرتے ہیں. لیکن اپنے دل میں وہی بت یا اس سے بھی زیادہ بت، ان کے علاوہ اور بھی بت پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے شناخت نہیں کر سکتے. فرمایا اپنے آپ میں ان بتوں کی شناخت نہیں کر سکتے اور ان کی پوجا کرتے ہیں. ان بتوں سے بچنا بڑے بہادر آدمی کا کام ہے. جو لوگ ان بتوں کے پیچھے لگتے ہیں وہ آپس میں نفاق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق تلف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک شکار مارا ہے. معاشرتی برائیوں اور بدیوں کو کس طرح توحید سے باندھ کر یہ بتایا کہ توحید سے جدا کر کے یہ بتایا کہ توحید خالص ہو اور کوئی مخفی بت نہ ہو تو یہ معاشرتی بدیاں رہ ہی نہیں سکتی. یہ معاشرتی بدیاں شرک کی علامت ہے، اور شرک کا ایک مظہر یہ ہے کہ سوسائٹی بھی بکھر جاتی ہے. صرف الہ الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ ان کی پوجا کرنے والے بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں. یعنی توحید کامل دنیا میں بھی مومنوں کی جماعت کو ایک توحید کامل عطا کرتی ہے. وہ ایک وجود بن جاتے ہیں اور ایک جماعت ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کے اندر مخفی بت ہوں اور شرک ہو اور ان کو علم بھی نہ ہو کہ ہم مخفی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو نظام قدرت ان کے اس حال کو ننگا کر دیتا ہے. ایسی سوسائٹی میں آپ کو یہ علامتیں نظر آئیں گی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں. آپس میں نفاق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق تلف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک شکار مارا ہے. اتنا گہرا مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھا ہے اور اتنا طبی عقلی منطقی نتیجہ نکالا ہے کہ انسان حیرت میں مبتلا ہوتا ہے کہ توحید کی ایک یہ بھی تفسیر ہے. لیکن جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں پہلے یہ خیال آیا. یہ جو طبی بات تھی، ہونا یہی چاہیے. توحید کا معنی اس کے سوا نکلتا ہی کوئی نہیں. وہ توحید جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس توحید کے بعد مومنوں کی جیسی جماعت وجود میں آتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے حق تلف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ ہر ایک ان میں سے جانتا ہے کہ وہ خدا کا مظہر ہے. اور کون ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے خدا کا مظہر ہوتے ہوئے خدا کے حقوق تلف کرنے کی کوشش کرے. یعنی وہ صفات باری پر حملہ سمجھتے ہیں اپنے بھائی پر حملہ، اپنی ذات پر حملہ سمجھتے ہیں اپنے بھائی پر حملہ. یہ ہے وہ کامل توحید جس کا قرآن کریم کی اس آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے، جس کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمائی. بس میں نے نمازوں کے بعد جو زور دیا تھا حقوق العباد پر، یہ کوئی بے تعلق بات نہیں تھی. امر واقعہ یہ ہے کہ نمازوں کے ذریعے آپ توحید خالص حاصل کر سکتے ہیں اور ولایت حاصل کر سکتے ہیں، اور تمام دنیا کے لیے آپ ناقابل تسخیر بن سکتے ہیں. لیکن دیکھنا پڑے گا کہ آپ یہ سب کچھ حاصل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. اپنے نفس کی غلط فہمی کے نتیجے میں آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اور چونکہ اپنے نفس کا حال معلوم کرنا ایک مشکل امر ہے، اس لیے ایک شیشہ دکھایا گیا ہے آپ کو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شیشہ مہیا کر دیا کہ آپ اس شیشے کے ذریعے اپنی سوسائٹی کی تصویر تو دیکھیں. اگر وہاں نفاق پایا جاتا ہے، اگر وہاں ایک دوسرے کے حق تلف کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، اگر ایثار کی بجائے حق تلفی دکھائی دیتی ہے، تو پھر آپ کی نمازیں وہ بات نہیں پیدا کر سکیں جن کی خاطر نمازیں قائم کی گئی تھی.
پھر آپ کو توحید کے منصب پر قائم ہونے کی توفیق نہیں ملی. اور جب تک توحید عطا نہیں ہوگی ولایت باری عطا نہیں ہوگی. جب تک اللہ کی ولایت بحیثیت مجموعی مومنوں کی جماعت کو نصیب نہیں ہوتی، آپ غیر کے حملے سے محفوظ نہیں ہیں. باوجود اس کے کہ پہلے کی نسبت مجھے نمایاں فرق نظر آ رہا ہے. جب میں نے بعض خطبات کے ذریعے بار بار حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی، اس وقت جتنی شکایتیں اور جتنے تکلیف دہ واقعات آئے دن میرے سامنے آیا کرتے تھے، اس کا عشر اشیر بھی اب باقی نہیں رہا. کچھ تو یہ وجہ ہے یقیناً، اس وقت بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ ہر خطبے کے بعد جب جماعت میں اس کو پھیلایا گیا تو کثرت سے آپس میں صلحیں ہوئیں، کثرت سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معافیاں مانگی گئیں. ایسے بھی لوگ تھے جو ساری عمر اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہے، لیکن دوڑ کر پہلے گئے اور اپنے بھائی سے معافی مانگی. تو جماعت کے اندر جو اخلاص کا ایک اعلیٰ معیار پایا جاتا ہے، تسلیم و رضا کا ایک اعلیٰ معیار پایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں خدا کے فضل کے ساتھ وہ تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں. کچھ اس لیے بھی کہ بعد میں ابتلا کا دور ننگاہوں کے سامنے آ گیا، اور جب خطرات بڑھتے ہیں تو اندرونی اصلاح کا ایک نظام خود بخود چل پڑتا ہے. جب غیر حملہ کر رہا ہو تو آپس کا بھائی چارہ پہلے کی نسبت بہت بہتر شکل اختیار کر جاتا ہے، بہت مضبوط بندھنوں میں باندھا جاتا ہے. اس لیے یہ بھی ایک طبی بات تھی. پھر تقوی اللہ پیدا ہوتا ہے. جتنا بھی تقوی اللہ پیدا ہو، خدا سے محبت پیدا ہو، وہ توحید انسان کے وجود میں سرایت کرنے لگ جاتی ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جس اعلیٰ معیار پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی اس سے ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی ہماری قضاء کے نظام کے ہاتھ بھرے پڑے ہیں. ابھی ان کو تاریخیں دینی پڑتی ہیں. اور تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی قضاء ہے وہ خالی ہو کے ابھی نہیں بیٹھی. تو ایک یہ بھی ذریعہ ہے اپنی توحید کو جانچنے کا. جس دن قضاء کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے اس بنا پر کہ جھگڑے ختم ہو گئے، اس دن سمجھیں کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے توحید کی برکت سے ایک واحد قوم میں تبدیل فرما دیا ہے. اور یہ توحید خالص طبی طور پر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے. وہ ساری قومیں جن میں توحید پیدا ہو جائے، خواہ وہ خدا کی قائل نہ بھی ہوں، وہ عموماً ناقابل تسخیر ہو جایا کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، میں پھر مدد کروں گا، میں اپنی ذمہ داری لے لوں گا، میں تم پر حملہ اپنی ذات پر حملہ سمجھوں گا. ایسی جماعت کو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. ساری کائنات کی طاقت مل جائے تو خدا کی اس طاقت کے مقابلے پر وہ نہیں ٹھہر سکتی، نہ وہ حملہ آور ہو سکتی ہے، نہ وہ نتیجہ پیدا کر سکتی ہے، اگر خدا خود اجازت بھی دے دے اس کو. اس لیے ان دونوں باتوں کو اکٹھا سنیں اور اکٹھا ان پر عمل کریں. یعنی نماز کے قیام کا توحید سے جو تعلق ہے اس کو سمجھیں اور اپنی نمازوں کو خالص کریں. اور نماز کو خالص کیسے کیا جائے گا اس کے متعلق میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن عمومی طور پر آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں